عزیزان گرامی، معزز بہن اور بیٹیوں، پچھلے خطبات جماعت میں ہم نے حرام مال کھانے کی حرمت اور اس کے خطرات، اس کے نقصانات بیان کیے تھے۔ اسی سلسلے میں آج ہم حرام مال کی کچھ صورتیں اور شکلیں ان کو بیان کریں گے تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں اور اس سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرام مال سے محفوظ فرمائے اور حلال وافر وسیع رزق حلال عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حرام کی جو مختلف صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت غش ہے۔ غش کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں بددیانتی، دھوکہ دہی، جال سازی، یعنی وہ غش ہر وہ شکل ہے کہ جس میں ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، اندر کچھ ہے اور بعض دفعہ یہ ایسی چیز میں بھی استعمال ہو جاتا ہے جس میں بددیانتی شامل ہو، جس میں ظاہر باطن کا فرق نہ ہو، بددیانتی۔ تو دھوکہ دہی، خیانت، بددیانتی، یہ سارے غش میں شامل ہیں۔ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف احادیث آتی ہیں، جن میں سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو لوگ سودا کرتے ہیں جب تک وہ مجلس میں موجود ہیں، ان کا سودا ڈن بھی ہو جائے، دستخط بھی ہو جائے، سائن بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جب تک وہ مجلس میں موجود ہے دونوں کو سودا کینسل کرنے کی اجازت ہے۔ جب تک مجلس میں موجود ہے، بیانہ بھی ہو، کچھ بھی ہو جائے، جب تک مجلس میں موجود ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ اب پھر آپ نے فرمایا یہ جو بیچنے والا اور خریدنے والا ہے نا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر یہ دونوں لوگ سچ بولے اور اپنے سودے کو خوب کھول کے بیان کر دیں، واضح بیان کر دیں، لینے میں دینے میں کسی قسم کا دھوکہ نہ کریں، بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ ان دونوں کی تجارت میں برکت کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر خریدنے والے کو فائدہ ہوا ہے نا تو بیچنے والا نقصان میں گیا ہے، اور اگر بیچنے والے کو فائدہ ہوا تو خریدنے والا نقصان میں گیا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی فائدہ دے دیتے ہیں، اللہ رب العزت دونوں کو ہی فائدہ دے دیتے ہیں، اگر وہ سچ بولے اور اس میں خیانت نہ کرے نا، اور واضح طور پر بات بیان کرتے ہیں، بورک لہما فی بیعہما، ان کی تجارت میں اللہ میں دونوں میں برکت فرما دیتا ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر وہ چھپا دیں اور جھوٹ بولے، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، تو ان کی جو تجارت ہے اس کی برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو ایک آدمی نا کوئی غلے کا ڈھیر بیچ رہا تھا، ڈھیر رکھا ہوا تھا، یعنی کوئی وہ گندم تھی یا کوئی بھی کھانے والی چیز، آپ اسے گندم، جو وغیرہ، تو آپ نے نا اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گیلا تھا، اوپر سے خوشے کہ بالکل، اور اندر سے گیلا بھیگا ہوا۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا ہے بھائی، اوپر کچھ ہے اندر کچھ ہے؟ کہتا ہے جی اصابت السماء، وہ نا تھوڑی سی بارش پڑ گئی تھی اس پہ۔ بارش پڑ جانا کوئی مطلب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، اگر بارش پڑی تھی، گیلا تھا، تو گیلی چیز کو تم نے چھپا کے کیوں رکھا، اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اور وہاں پہ ہم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا نا، کسی بھی مسلمان کو دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ جس چیز کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا نا یہ پاکستان کی ہے،
یہ میڈ ان پاکستان ہے، تو بالکل انسان کے دل میں سب سے پہلے شک شبہ اس کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ لوکل بنی ہوئی ہے۔ یعنی کسی چیز کا نقص بیان کرنا ہوگا تو کیا کہتے ہیں، یہ لوکل بنی، مطلب یہ کہ ہم کبھی بھی اچھی چیز نہیں بنائیں گے، لوکل بنی ہوئی ہے، یہ نہیں جی امپورٹڈ ہے، امپورٹڈ یہ کافروں نے بنائی ہے، اور یہ جاپان کی بنی ہے، یہ جناب امریکہ کی بنی ہے، یہ فلاں ان ملکوں کی بنی ہو تو صاف ہمیں پتہ چل جاتا بھی یہ 2 نمبر چیز نہیں ہوگی، امپورٹڈ چیز ہے، یہ ایسے چیز باہر نہیں بیچتے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی تجارت کرنی ہے تو اس میں ہم خود حرام تو نہیں کھا رہے، تجارت بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور پھر اس میں کوئی دھوکہ جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں تو وہ سارا حلال کام بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، مثال کے طور پر جو احادیث میں بھی کچھ آتی ہیں، کچھ ہم واقعتاً جو حالات اس کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جانور بیچتا ہے تو اس کا دودھ نہیں نکالتا، مثلا دودھ والے جانور جو ہوتے ہیں ان کو روزانہ صبح شام دودھ نکالا جاتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے جس نے بیچنا ہوتا ہے نا وہ دودھ نہیں نکالتا، تھن بڑے بڑے نظر آتے ہیں، تو 1-2 دن دودھ نہیں نکالا تو اسی طرح اس کو بیچ دیا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جا کر دیکھے 2-3 دن بعد، اگر تو وہ جیسا نظر آیا تھا ویسا نہیں ہے تو وہ واپس کر دے اس کو، اور وہ واپس لینے کا پابند ہے، اور جو دودھ بھی ہے اس کے بدلے میں جو ہے وہ اتنا دے دے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تجارت واپس ہو جائے گی، کینسل ہو جائے گی یہ تجارت، یہ سودا۔ اور اسی طرح انہی شکلوں میں سے، غش کی شکلوں میں سے ایک ہے کہ جانور کو بیچنا ہے تو اس کو زبردستی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر قربانی کے موقع پر اتنے پیٹ بڑے کیے ہوتے ہیں، زبردستی پانی پلائی جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں۔ یا اسی طرح یہ جو کبوتر بیچنے والے، مرغیاں بیچنے والے، انہوں نے بڑے بڑے سانچے رکھے، اس کو منہ میں ڈال دو، اوپر سے کھانا زبردستی ڈال دیتے ہیں تو وہ پیٹ ان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ظاہر کچھ ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے، ایسے وہ جانور ہوتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ مثلا یہ پراپرٹی کا کام کرنے والے، یہ عام بندہ ہی گھر بیچنا ہے، کیا کرتے ہیں جی، دیمک لگی ہوئی ہے لکڑی کو، تو اس کو کیا کیا جی، اوپر سے پٹین لگا کے اس کو اندر چھپا دیا، اس کو چھپا دیتے ہیں۔ یعنی جہاں جہاں کوئی مسئلہ ہے اس کو ٹچنگ کر کے کس طرح، ایک تو ہے دیکھیں ایک گھر ہے اس کو پینٹ ہونے والا ہے، اس کو پینٹ کریں، اس کو ضرورت ہے پینٹ کرنے، کوئی مسئلہ نہیں، لکڑی پرانی ہوگی ہے اس کو خوبصورت کر لے، لیکن یہ کیا کہ اندر دیمک لگی کھائی ہوئی لکڑی ہے، یا یہ کہ دیواریں جو ہے وہ ساری خراب ہے اور اس طرح اس کو ظاہر کیا گیا، اس کے اوپر کوئی چیز لگا دی گئی کہ وہ اس کی جو خرابی جو ہے وہ چھپ گئی، اور جب وہ شخص وہ لیتا ہے بعد میں پتہ لگتا ہے اس میں لیکیج ہے، سیپیج ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، تو یہ سارے جو ہے یہ غش کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں ہمارے ہاں ایک یہ جو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو مطلب جیسی چیز ہے وہ ویسے پیش کرنی چاہیے، اکثر آپ نے دیکھا ہے تقریباً میرا خیال شاید ہی کوئی ایسا ہو، یہ فروٹ والے، سبزی والے اور غلہ والے کیا کرتے ہیں، یعنی ریڈی لیتے ہیں، اس پہ جو بڑے بڑے فروٹ ہوتے ہیں وہ سامنے کو رخ پہ لگا دیتے ہیں، اور جو چھوٹے اور نکمے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف رکھ لیتے ہیں، گاہک سامنے سے دیکھتا ہے، دکھاتے وہ ہے اور بیچتے وہ ہے۔ اور اسی طرح جو پیکنگ کرتے ہیں فروٹ کی، ان کی اوپر والی تہ کوئی اور ہوتی ہے، نیچے والی تہیں کچھ اور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، معاف فرمائے۔ اب تو ایسے ایسے فراڈ آ گئے ہیں کہ مثلا غلہ جو ہے، مثلا گندم ہے یا کوئی بھی ہے چیز، تو وہ دال وغیرہ، تو اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بمبو مار کے وہ چیک کرتے ہیں، وہ بمبو درمیان سے بھی چیک ہو جاتا ہے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ تو ایک فراڈ کا ایک اور طریقہ، پائپ لیتے ہیں، اس کو بوری کے درمیان میں رکھتے ہیں اور پھر اور سائڈوں سے اچھے مال سے بھر دیتے ہیں، تو جب بھر گیا تو درمیان میں جو پائپ بڑا سا ہوتا ہے نا، تو 6 انچ کا یا اس سے بھی بڑا، اس میں نکما مال بھر دیتے ہیں۔ اب بمبو مار کے چیک کرنے والا وہ اوپر سے چیک کرے، وہ درمیان سے کرے، وہ نیچے سے کرے، اس نے جو ہے اس کو اچھا ہی مال نظر آ رہا ہے، تو لیکن یہ اس کے اندر جو ہے یہ خیانت کر کے، یہ دھوکہ دہی کر کے حرام کھانے جو ہے وہ
لوگ اپنے حلال مال کو بھی حرام کر کے کھا جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح غش جو ہے، یہ بے ایمانی جو ہے، خیانت، ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ جو عام طور پر کپڑے میں یہ کام چلتا ہے کہ مثلا ایک بڑی کمپنی ہے، مثلا جس طرح اس وقت چلتی ہے وہ گل احمد ہے، یا مثلا یہ کوئی بھی یعنی بڑی کمپنیاں جو بھی کپڑے کی بڑی کمپنیاں، بڑے برانڈز ہیں، جس طرح یہ پادشاہ ہے، گل احمد، کوئی بھی اس طرح خواتین کے جو برانڈز ہیں، ان برانڈز کے نام پہ جو ہے وہ ان کے ریپلیکا بنتی ہیں، ان کی جعلی موریں بنتی ہیں، اور کپڑا لوکل بنتا ہے اور اس پہ جعلی موریں ان کی چھاپی جاتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ صریح دھوکہ ہے، صریح فراڈ ہے، اور کسی کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارک جو ہے وہ ان کو چرا لینا اور ان کو جو ہے وہ استعمال کر لینا. اور اس کے اندر اچھا یہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ مثلا دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا باٹا، پہلے نہ صرف باٹا ہی ہوتا تھا، باٹا تھا، سروس تھا، باٹا جو ہے وہ نام چلتا تھا. اب یہ رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے تو یہ استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کے 2 نمبر جوتا بناتے اس پر بالا لکھ دیتے تھے. یعنی کہ یہ ظاہر بالا کیا ہے، ظاہر یہ کیا کہ جو سرسری نظر سے دیکھے گا تو وہ باٹا ہی سمجھے اس کو. تو یہ بندہ قانونی طور پر تو بچ جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں نہیں بچتا. کسی کا رجسٹرڈ نام ہے، اس کے ساتھ اس کے اندر کوئی معمولی سی تبدیلی کر دینا کہ ظاہر اب وہی لگے، لیکن جب قانونی طور پر تفتیش ہو تو اس میں ظاہر ہوگی نہیں یہ تو اس میں وہ نہیں ہے. تو یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی غش ہے، یہ بھی خیانت ہے، اور یہ بھی بے ایمانی ہے. اور یہ کسی کے برانڈ جو ہے اس کا لیبل لگانا، جعلی طور پر استعمال کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ غش کے اندر آ جاتی ہیں. تو بہت ساری شکلیں ہیں جس میں سے ہم نے نشاندہی کے لیے چند ایک بیان کی ہیں. اسی طرح حرام مال جو ہے وہ اس کی ایک شکل جو ہے، بلکہ سب سے بڑی شکل جو ہے وہ سود کی ہے. آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے آپ سے جنگ سے مترادف قرار دیا کہ جو یہ حرام جو سود کھاتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سود ہوتا کیا ہے. سود جو ہے یہ کس طرح ہوتا ہے. یہ اصل میں یہ ایک معروف سی چیز ہے کہ مثلا وہ مشروط اضافہ جو لین دین میں بغیر حق کے حاصل کیا جائے، مشروط اضافہ جو لین دین میں بغیر حق کے حاصل کیا جائے. اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل ہے وہ ہوتی، اسے کہتے ہیں کہ ربا الفضل، یعنی کہ لین دین میں اضافہ کرنا. مثال کے طور پر حدیث میں 6 چیزیں آتی ہیں کہ اگر ان کے آپس میں لین دین میں کمی بیشی کی جائے گی نا تو یہ سود ہوگا. مثلا سونا سونے کے بدلے میں، سونا ہے، چاندی ہے، نمک ہے، اور کھجوریں ہیں، جو ہے، گندم ہے. یہ اس طرح کی کھانے والی چیزیں، یوں سمجھے آپ کہ سکہ رائج الوقت اور کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ غلہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان کا آپس میں تبادلہ جب کیا جاتا ہے نا، یعنی کہ بالکل جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. مثلا سونا سونے کے بدلے میں اگر بیچا جائے گا تو برابر ہوگا. اس میں نہ تو ادھار ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ آج آپ لے لیں میں کل آپ سے لے لوں گا، نہیں. ایک تو یہ کہ وہ برابر ہوگا، اور دوسرا اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. کمی بیشی کس طرح؟ مثلا یہ زیورات لوگ بنوانے جاتے ہیں. یہ میرے پاس 5 تولے کی چوڑیاں ہیں پرانی، تو آپ نے 5 تولے کی مجھے نئی چوڑیاں بنا کے دینی ہے، تو کتنے پیسے لگیں گے؟ وہ کہتا ہے جی اتنے پیسے تو آپ کے اور لگیں گے، آپ کے 5 تولے کی نئی چوڑیاں مل جائیں. یہ سود ہے، یہ سود ہے. بہت سارے لوگ اس کو حیران ہوں گے، یہ کیسے سود ہو گیا. اسی طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونا سونے کے بدلے برابر ہوگا. اچھا تو پھر اس کی شکل کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، ان کی مزدوری لگتی ہے، وہ لگتی، تو آپ ایسا کریں، آپ اپنی چیز بیچیں، آپ اپنی چیز سیل کریں اور ان کو اس کے پیسے پکڑیں اور پھر نئی چیز خرید لیں، نئی بنوا لیں. اس میں بھی جو کمی بیشی ہوگی وہ سونا سونے کے بدلے میں نہیں ہوگا. آپ اپنی چیز بیچی ہے
بیچ کے اس کے پیسے لیے اور پھر جو ہے وہ آگے کام کیا. اسی طرح یہ جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں ان کا تبادلہ, بازاروں میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے پاٹے پرانے نوٹ وٹا لو ہے. تو یہ پھٹے پرانے نوٹ مثلا 1000 کا نوٹ ہے, وہ کہتے ہیں یہ اتنا پھٹا ہے, یہ 800 کا, یہ 900 کا, تو یہ بھی عین سود ہے, کیونکہ 1000 کا نوٹ وہ 1000 کا ہی ہے. وہ اسٹیٹ بینک میں آپ جائیں گے تو آپ کا کتنے میں کٹے گا, وہاں پہ جا کے آپ کو 1000 ہی ملے گا نا اس کا. تو یہ کرنسی نئی پرانی ہو گئی ہے, لیکن ہے تو کرنسی سونا ہی ہے نا اصل میں تو سونا ہی ہے. تو ان کا فرق. اسی طرح نئے نوٹ جس طرح مارکیٹ میں آتی ہے, یہ دفتری جو ہے مطلب 100 روپے کی دفتری ہے, کتنے کی ہے جی, یہ مطلب 10,000 اس کی قیمت ہوتی ہے, تو اس میں 50-100 روپے اوپر لینا دینا, یہ بھی سودی معاملہ ہے, یہ عین سود ہے. اور اسی طرح پہلے یہ چلتا ہوتا تھا جب سکے چلتے تھے کہ ویگنوں کے اڈوں پر لوگ نا سکے مطلب 10 روپے کے سکے ان کو ضرورت ہوتی تھی کھلے کی, تو ایسا کرتے تھے کہ 9 سکے 10 روپے کے بدلے میں دیتے تھے. تو یہ بھی جو ہے وہ سودی معاملہ ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, تو اس کے پاس مثلا ایک چیک ہے, بعض دفعہ یہ بھی لوگ معاملہ کرتے ہیں, یہ چیک ہے میرا, یہ 10 لاکھ کا چیک ہے, یہ 1,00,000 روپے کا چیک ہے, یہ کیش ہونا ہے جو ہے وہ 1 مہینے بعد, تو آپ یہ مجھے 90,000 کا چیک مجھ سے لے لیں. یہ بھی عین سود ہے, یہ بھی سود ہے, کیونکہ چیک اصل میں وہ کیا ہے, وہ گارنٹی ہے نا پیسے کی, ملنے تو اصل پیسے ہی ہے, تو یہ پیسے ہی ہے اصل میں. تو اس طرح چیک کیا جو ہے وہ اس طرح کرنا یہ بھی درست نہیں ہے, یہ بھی سود ہی ہے. تو یہ بہت ساری اس کی شکلیں ہیں, بہت ساری اس کی, تو بعض تو بالکل واضح ہے. مثلا بینکوں میں جو فکس ڈپازٹ ہے, بینکوں میں جو متعین کھاتے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جس میں پیسے آتے یا جاتے ہیں, اس میں تو انسان اس کے پیسے دیتا ہے, ان کو مثلا اس کے رکھنے کے پیسے دیتا ہے. اگر کہ بالکل ہم اس کو شفاف نہیں کہہ سکتے, لیکن اس وقت اس کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے, لیکن اس میں سود انسان براہ راست لیتا دیتا نہیں ہے. تو یہ تو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں ہم نے معاوضہ دینا ہوتا ہے اکاؤنٹ کھولنے کا. لیکن ایک جو فکس ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے رکھے ہیں پیسے اور آپ کو اتنے پیسے اس کے بدلے مل رہے ہیں. اور اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اسی سے ملتا جلتا, کہ ایک بندہ جی کہتا ہے میں کاروبار کرتا ہوں, آپ مجھے 10,000 روپے دے دیں, میں آپ کو 50,000 روپے مہینہ منافع دے جاؤں گا. اب بظاہر اس میں بندہ کیا سمجھتا ہے, کہتے ہیں دیکھیں وہ تو بزنس میں اس نے لگائے ہوئے ہیں نا, اس نے تو کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں, اور وہ ذات کر بھی کاروبار رہا ہو, بس 50,000 روپے مہینہ مجھے منافع دے رہا ہے. تو یہ تو عین سود ہے. وہ کس چیز کا منافع وہ حساب کرتا ہے, منافع میں سے دیتا ہے, اس کو منافع ہو نفع ہو, اس کو نفع ہو نقصان ہو, وہ آپ کو فکس دے رہا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ عین سود ہے. اسی طرح ایک چیز ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, موبائل پہ لون ملتا ہے. مثلا جو قرض دوسرے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سود ہوتے ہیں, مثلا موبائل پہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے, آپ کو فوراً کمپنی میسج کرے گی آپ کو لون چاہیے, بندے کو ضرورت ہوتا ہے ہاں جی مجھے چاہیے جی, وہ آپ کو 20 روپے 30 روپے دے دیتے ہیں, اور جب آپ اس میں بیلنس ڈلواتے ہیں تو وہ 20 کی جگہ پہ آپ کے 25 یا 30 کٹتے ہیں. تو یہ وہ لون آپ کو, وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہے, آپ کے دوست نہیں ہے, وہ اپنا سود ہی لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سود جو ہے وہ آپ سے لیتے ہیں. تو بینک یہ موبائل کمپنیوں سے لون لینا یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں سود ہی ہوتا ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے جو ہے وہ بولی والی کمیٹی, ایک ہوتی ہے عام کمیٹی جس میں مثلا لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, پہلے کسی کو مل گئی, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو. بعد ہوتی ہے بولی والی کمیٹی کہ مثلا کمیٹی پہلی نکلی, مثلا 10 لاکھ کی کمیٹی ہے, پہلی کمیٹی کس نے لینی ہے, بولی لگتی ہے اس کی. ایک بندہ کہتا ہے جی میں 9,80,000 کے لیتا ہوں, دوسرا کہتا ہے 9,70,000 کی, تیسرا 9.5 کی, ایک بندہ 9 لاکھ دیتا ہے اور وہ اٹھا لیتا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے, اب اس میں سود کھانے والا کون ہے, اس میں باقی لوگ جو اس کے اوپر والے پیسے کھائیں گے وہ سارے سود کھانے والے, کے سود کھلانے والا ہے جس نے کم پیسوں کی کمیٹی اٹھائی ہے نا, 10 لاکھ کی کمیٹی جو اس نے وہ 9.5 میں اٹھا لی, 9.5 میں, اور 50,000 کا کدھر گیا,
وہ سارے مل کے کوئی دعوت کھا لیتے ہیں یا اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، یہ سب سود بٹ جاتا ہے، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سارا، اور اسی طرح بعض وقت پیسے اکٹھے کر کے اس کی کوٹہ اندازی کرتے ہیں، عمرے کی پیسے سارے ڈالیں، جس کے نکلا وہ عمرہ کرے گا، جو ہے وہ عمرے کے نام پہ سود ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے کہ پیسے ڈالے تو سب کی باری باری آئی، تو اس میں ایک ہی چیز ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حرج کس میں ہے کہ جس میں وہ ڈالے تو ایک کو مل گیا۔ اسی طرح رہن والی چیز استعمال کرنا، رہن والی چیز استعمال کرنا یہ بھی سود ہے۔ رہن کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک بندہ ہے، اس کو قرض کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے جی آپ نہ میری یہ موٹر سائیکل رکھ لیں تو میں، اور مجھے 1,00,000 روپے دے دیں یا 50,000 دے دیں، جب میں آپ کو دوں گا آپ میرا موٹر سائیکل مجھے واپس کر دیں۔ وہ کہتا ہے یہ موٹر سائیکل اندر کھڑی کر دو تو آپ یہ پیسے لے لیں، یہاں تک جائز ہے۔ لیکن اگر وہ اس موٹر سائیکل کو استعمال کرے گا نا، یہ سود ہوگا، یہ سود ہوگا۔ ایک قانون، ایک اصول ہے، وہ یاد رکھیں کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس کے بدلے میں منافع آتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ ہر وہ قرض جس کے بدلے میں منافع آئے وہ سود ہوتا ہے، ہر قرض کی وہ شکل جس میں منافع ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ہیں وہ مکان رہن رکھ لیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، مکان رہن رکھا، اس سے لے لیا اور مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ یہ جو رہائش اختیار کی ہے یہ اس قرض کے بدلے میں، یعنی قرض کسی نے جو ہے وہ لیا اور مکان آپ کے قبضے میں دے دیا، تو آپ نے وہ مکان جو ہے وہ کرائے پہ دے دیا یا خود اپنے استعمال میں لے آئے، تو یہ کیا ہے، یہ سود ہے، یہ بھی سود ہے۔ تو اسی طرح ایک سود کی شکل ہے، ایک بہت بڑی صریحاً سود کی شکل ہے جو بینک جاری کرتا ہے۔ اچھا یہاں پہ نا لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہوتی ہے، اصل شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے، کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے، تو بینک آپ کو آفر کرتا ہے کہ آپ نا ایک ہم سے کارڈ بنوائیں، تو آپ نے کوئی خریداری کرنی ہے نا، تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ یہ ہمارے کارڈ ہے، آپ اس سے خریداری کر لیں، تو اس کی پیمنٹ کون ادا کرے گا، بینک ادا کرے گا۔ اور پھر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مثلا 3 مہینے کے اندر اگر پیسے واپس کر دیں نا، تو آپ کو اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ سود نہیں پڑے گا، کسی قسم کا سود نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ 4 مہینے دیتے ہیں پیسے تو پھر آپ کو اس میں منافع دینا پڑے گا، سود کا لفظ میں استعمال نہیں کرتے، منافع دینا پڑے گا۔ تو لوگوں کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے، یار میں تو 3 مہینے سے پہلے ہی ادا کر دیتا ہوں، یہ کر دوں گا، تو اس لیے میں تو سود دوں گا ہی نہیں، یہ سود نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جب آپ نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا ہے نا کہ میں 4 مہینے یا 5ویں مہینے یا 6 مہینے میں آپ کو اضافہ دوں گا، تو آپ کا معاملہ سرے سے ہی سودی ہوگی، آپ کی ابتدا ہی سود سے ہوگی، چاہے آپ نہیں دیتے، چاہے آپ نہیں دے، آپ سود کے معاملے میں شامل ہو گئے، یہ سود ہی ہے۔ تو بات دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہو جاتی ہیں، تفصیل میں جائیں۔ مثلا ایک دفعہ ایک بندہ ہے وہ بھول گیا تو پھر اس کو سود دینا پڑ گیا، فوت ہو گیا، اس کو بیماری آ گئی، یعنی کوئی بھی، جب آپ نے معاہدہ کر لیا ہے نا کہ میں اگر لیٹ ہوا تو میں دوں گا، تو آپ کا معاملہ سودی ہے۔ تو اسی طرح یہ قسطوں کا معاملہ جو ہے وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ قسطوں کا معاملہ یہ بڑا ایک اہم، بہت لوگ سوال کرتے ہیں اور اس معاملے میں بڑی زیادہ گنجلک ہے۔ قسطوں کے معاملے میں ہم وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے بازار میں 100 روپے کی، ٹھیک ہے نا، تو قسطوں میں آپ کو مل رہی ہے وہ 150 میں۔ آپ پوچھتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے اس کی قیمت 150 ہے، اور آپ نے اس کو 6 مہینے میں یا 1 سال کے اندر اس کی قیمت جو ہے وہ قسطوں میں ادا کرنی ہے۔ اچھا یہاں پہ 2 شکلیں ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ اگر نقد آپ دے دیں گے آپ کو 100 روپے کی ملے گی، اگر آپ سال بعد پیسے دیں گے تو 150 کی ملے گی۔
ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، وہ چیز اٹھا کے لے جاتا ہے، اور وہ شرط وہاں پہ باقی رہتی ہے کہ اگر نقد دیں گے تو 100 کی اور ادھار دیں گے تو 150 کی، تو یہ ایک بے میں 2 بے ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ اور ایک دوسری شکل یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز ادھار لینی ہے، مجھے بتائیں کتنے کی ہے، یا یہ ادھار ہے نا 150 کی ہے تو میں ادھار ہی لے رہا ہوں اور میں آپ کو اس کا 150 دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ سال بعد اس کی قیمت دے دینا۔ یہ اس طرح جائز ہے، بشرط یہ کہ اس کے بعد اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ 1 سال بعد پیسے نہیں دے سکا، 1 سال بعد پیسے نہیں دے سکا، تو کمپنی کیا کرتی ہے؟ کمپنی جو ہے اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے پیسوں میں اضافہ کر دیتے، اس میں جرمانہ ڈال دیتے ہیں، جیسے یہ ہمارے بلوں میں ہوتا ہے، ہمارے بلوں میں یہ جو پیسہ اضافی جاتا ہے نا لیٹ ہونے کی صورت میں، سارا سود ہوتا ہے۔ بعد لوگ صرف سہولت حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں اگلے مہینے اکٹھے ہی دے دیں گے، تو یہ سود دے رہے ہیں آپ، یہ کسی صورت میں نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو لگا دیتے ہیں وہ تو ہماری مجبوری ہے، یا کبھی انسان کے پاس نہیں ہوئے یا نہیں دے سکا وہ تو مجبوری ہے، تو لیکن اگر اختیار ہو انسان کے پاس تو نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، تو جو قسطوں والی بے جس میں ایک قیمت متعین ہو جائے اور پھر وہ وقت متعین ہو جائے، اگر لیکن اس کے بعد اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، مثلا 1 قسط نہیں دی، 2 نہیں دی، 3 نہیں دی، تو کمپنی والے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کوئی مطلب طاقتور لوگ، وہ آپ چیز قبضے میں کر لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ چیز قبضے میں کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسے دو اور چیز لے جاؤ۔ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ ان کی چیز ہے، آپ نے اس کے پیسے نہیں دیے، انہوں نے قبضے میں کر دی۔ لیکن اگر وہ چیز قبضے میں نہ کریں تو اس پہ پیسے اضافی ڈال دیں اور اس پہ جرمانے کے نام پہ پیسے ڈال دیں، تو یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز۔ تقریباً قسطوں والے کاروبار میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بینک وغیرہ جتنے کرتے ہیں نا کام یہ اس سے کوئی بینکوں سے کوئی بھی چیز لینی نا، وہ اس سے سود سے خالی نہیں ہوتی۔ تو یہ بہرحال یاد رکھیں، یہ ڈیبٹ کارڈ کا معاملہ جو ہے یا قسطوں کا کاروبار، یہ میں نے آپ کو اس کی شکل بتا دی ہے کہ اگر آپ قسطوں کا کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے یا قسطوں میں کوئی چیز خریدتا ہے، ایک چیز ایک ریٹ اس کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، بے شک وہ زیادہ ہو، جب طے ہو جائے ایک فکس ہو گیا اس کا ریٹ، تو اس کے بعد اس میں اضافہ نہ ہو، اس کے بعد اس میں اضافہ کسی صورت نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ لیکن اگر پھر وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہو، یہ جرمانے کے نام پہ اس پہ پیسے ڈالے جائیں گے تو یہ سود ہوگا۔ تو یہ چند شکلیں جو وقت کی قلت کے پیش نظر ہم یہی بیان کر سکیں، ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہیں، مثلا یہ سود ہے اور اس کے بعد جوا، اس کی شکلیں کون کون سی ہمارے ہاں رائج ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے کو منظور ہوا تو کبھی انشاءاللہ وہ بیان ہو جائیں گی۔ بہرحال آج کا سبق، آج کا جو ہے وہ بیان یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ان سودی ان حرام کے معاملات اللہ سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ نیکی کرنے کی، لوگ جو مجبور ہوتے ہیں یا جو پریشان و حال ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔